السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے چند مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ یہاں یاد رکھے کہ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی ہیں۔ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو، نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ لہذا معلوم ہوا جو لوگ عقل سے محروم ہیں، پاگل ہیں، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے، اس لیے ایسے لوگ شریعت کے نگاہ میں مخاطب نہیں ہے، اس لیے شریعت نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بالغ پر زکوٰۃ ہے، لہذا بچوں پر، نابالغ بچوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جس طرح اور عبادات بھی ان پر لازم نہیں آتی۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ بات بتائی کہ مالدار ہو، جو نصاب کے برابر مالک ہو۔ لہذا معلوم ہوا غریب جو نصاب کے برابر مال کا مالک نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ضرورت مند ہے، دوسروں کو کیا دے سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ غریب سے مراد وہ ہے جو نصاب کے برابر مال کا مالک نہ ہو، ورنہ تو ہم سب غریب ہی ہیں، اللہ ہی مالدار ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے، ہم سب کے سب فقیر ہیں۔ لیکن یہاں پر مراد یہ ہے جس کے پاس اللہ نے نصاب کے برابر مال دے دیا، وہ فقیر نہیں ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ اور جو اتنا نصاب اپنے پاس نہیں رکھتا وہ غریب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس بات کو دھیان میں بٹھا لے، دماغ کے اندر بٹھا لے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لے، پاگل کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اوپر عرض کیا، لیکن ایک آدمی اگر بے ہوش ہو جائے اور سال بھر بھی بے ہوش رہے، اس کے پاس نصاب کے برابر مال بھی ہو، اس سے زکوٰۃ معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی پاگل نہیں ہے بلکہ بیمار ہے، اور وہ بیماری کی وجہ سے اس کے ہوش غائب ہو گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کن کن مالوں پر فرض ہے۔ یہاں پر یاد رکھ لیں زکوٰۃ 5 قسم کے مالوں پر فرض ہے۔ غور سے سننا چاہیے، میں اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ 5 قسم کے مالوں پر فرض ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی، خواہ وہ سکوں کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو۔ نمبر 2، روپیہ اور پیسہ کرنسی، خواہ وہ دھات کی شکل میں ہو، کاغذ کے ہو یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہو، جن کو کسی بھی ملک میں قانونی حیثیت سے مال مانا گیا ہو، یہ روپیہ اور پیسہ ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ نمبر 3، مال تجارت، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یعنی وہ مال جو آپ تجارت کرنے کے لیے خریدتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ میں ابھی عرض کروں گا۔ نمبر 4، زمین کی پیداوار، جیسے کھیت سے اناج غلہ پیدا ہوتا ہے، باغات سے پھل نکلتے ہیں، ان سب پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ان کی زکوٰۃ کو شریعت کے اندر عشر کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا نمبر 4۔ نمبر 5، جانور اور مویشی، جیسے اونٹ ہے، گائے ہیں، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ان تمام قسم کے مالوں پر اسلام کے اندر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہ ہوئے 5۔ پھر دہراتا ہوں، غور سے سنیں۔ سونا چاندی پر، روپیہ پیسہ کرنسی پر، اور تجارت والا مال، زمین کی پیداوار
اور جانور اور مویشی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں صحیح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔